ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال نازک ترین ہوتی جا رہی ہے، کیوس اور افراتفری بڑھتی جا رہی ہے، اور ان میں بیٹھا ہوا ایک عام پاکستانی اس وقت کو یاد کرتا ہے کہ جب آصف غفور سامنے آ کر انڈین کی باتوں کا، ان کے جو بھی نیریٹیوز کا ایک بھرپور جواب دیا کرتا تھا، اور ہم تمام پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر لیا کرتے تھے۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب کووڈ تھا، لیکن بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ سب سے بہترین ہینڈل کووڈ کو پاکستان نے کیا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹریز پاکستان میں بوسٹ کر رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہے تھے، مزدوروں کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ مزدور باہر سے بلانے پڑے تھے۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں بھی بمپر کراپس ہو رہی تھیں۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب مسافروں کو رستے میں نہیں سونا پڑتا تھا، ان کے لیے پناہ گاہیں موجود تھیں۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ایک کام کرنے والی ہمارے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ باجی آج جلدی جانا ہے، مجھے 14,000 روپے کلیکٹ کرنے ہیں، کیونکہ اب میں نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا ہے، تو اس 14,000 سے اس کی فیس اور کتابوں کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم سکون سے اس لیے سو جایا کرتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ لنگر کھانے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب وی لاگز پہ ہم تصادم پر بات نہیں کرتے تھے، ہم بات کرتے تھے پاکستان کی ٹورزم پہ۔ ہم پاکستانیوں کو وہ وقت یاد آ رہا ہے، اور بہت بری طرح یاد آ رہا ہے۔ ہم گھبرا گئے ہیں، ہم تنگ پڑ گئے ہیں اس تصادم سے۔ ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنلی جس طرح بین الاقوامی سطح پر روز ہمیں مار پڑ رہی ہے، روزانہ لوگ ہمارے بارے میں الٹی سیدھی چہمگوئیاں کر رہے ہیں، ہم اس سے پریشان ہیں۔ پاکستان کی حالات ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے۔ آج پھر عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی۔ عمران خان کی جو باقی تھی، اب میں جو وی لاگ کر رہی ہوں، وہ ایک آخری عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور اس میں دیکھنا ہے کہ ضمانت ملتی ہے کہ نہیں۔ لیکن پہلی 2 عدالتوں میں ان کو ضمانت مل چکی ہے 27 مارچ تک کی۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی کارکنان سے چھپ کر آیا ہوں، اس گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں جس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عدلیہ کا احترام کیا، انہوں نے آئین کی پاسداری کی، کیونکہ عدلیہ نے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نہیں آنا۔ تو وہ شخص جو کہ ہمیشہ سے امن کی بات کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، آج بھی اس نے ثابت کیا کہ وہ آئین کا علم بردار ہے، وہ قانون کا علم بردار ہے، وہ عدالتوں کی بات، ان کا حکم کو عزت دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے ماحول کریٹ کر دیا کہ نفری پہ نفری بلا لی، سارا کچھ کر دیا، آپ خود ایک میسج کنوے کرتے ہو کہ جی دیکھو کچھ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں یہاں سے وہاں پہ ٹریول کرنے میں سیکنڈز بھی نہیں لگاتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے خود لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ ایک اور مقدمہ عمران خان پر ڈال دو گے۔ جو ظلم آپ لوگ عمران خان پر کر رہے ہو، اگر یہی ظلم جاتی عمرہ پر ہوتا یا بلاول ہاؤس پر کیا جاتا تو آپ لوگوں کو پتا ہے اس کا کیا ری ایکشن آتا؟ تاریخ نہیں بھولتی کچھ بھی، تاریخ یاد آتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ ہر بات آپ کو یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بلاول ہاؤس میں زرداری کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے کس طرح ہماری آرمی کے بارے میں کہا تھا، یہی ورڈ یوز کیے تھے نا اس نے کہ جو طوطے ٹینٹیں کر رہے ہیں ان کو سمجھا لو۔ لیکن کیا عمران خان نے ایسی کوئی بات کی؟ اتنا ظلم ہونے پر ایک شخص جس کی جمع پوجی اس کا گھر مسمار کر دیا جاتا ہے، جو غصے میں بھرپور ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے اچھا ہوا غصے میں نہیں کی، کیونکہ میرے منہ سے کوئی غلط ورڈ نکل جاتا۔ یہ ہے وہ لیڈر، یہ ہے وہ شخص جو آئین کی پاسداری کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ لیکن آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ کس طرح لایا گیا ہے، یہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے، لیکن شاید نظر نہیں آ رہا۔ تو جو ملک کے محافظ ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں پیشی کرنی چاہیے، تو کیا اس کیس میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور جس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس کو بھی پیشی پھر ویڈیو لنک کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ایک ضمانت کی تو بات ہے، تو کیا یہ پیشی، یہ چھوٹی سی پیشی ویڈیو لنک کے تھرو نہیں ہو سکتی ہے؟ ملک میں آپ کیوس بڑھاتے جا رہے ہو۔ حسان نیازی ایک بیرسٹر،
اس کو آپ اریسٹ کر لیتے ہو، جبکہ ATC میں جب وہ تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن پھر اس کو پولیس پکڑ کر لی جاتی ہے اور صبح اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے 2 دن کے لیے۔ کس کیس میں آپ اس کو جسمانی ریمانڈ دے رہے ہو؟ مطلب وہ شخص جس نے قانون پڑھا ہے، سمجھا ہے، جس نے اپنی زندگی قانون پڑھنے سمجھنے میں گزار دی ہے، جو لوگوں کو قانون کے ذریعے ان کا حق اور تحفظ دلاتا ہے، آج وہ خود قانون کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ آج خود اس قانون سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، وہ قانون اس کو تحفظ نہیں دے پا رہا۔ کیا میسج کنوے کر رہے ہو لوگوں کو؟ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ عوام سڑک پہ کیوں ہے، عوام کیوں بول رہی ہے، عوام کیوں آواز اٹھا رہی ہے؟ ہر چیز کا ریئیکشن آتا ہے، ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن آتا ہے ہر ایکشن کا۔ آپ جو کر رہے ہو وہ عوام کو ریئیکشن تو دے گی۔ اور پھر الزام عمران خان پر لگانا، آپ عمران خان کے بھی ہاتھوں سے بات نکل چکی ہے، کیونکہ جو عوام دیکھ اور سہ رہی ہے، جب اسے آٹے لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کو دھکے مارے جاتے ہیں، اس کو آٹا نہیں ملتا ہے، اور پھر الٹا پولیس نامعلوم افراد پہ کمپلین درج کرتی ہے کہ جی آٹا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے، کہ لوگ جن کے گھروں میں 4 دن سے چولہا نہیں جلا، جن کے گھر میں روٹی نہیں پکی، جب وہ آٹے کی لائن میں لگتے ہیں اور سننے میں آتا ہے ان کو کہ جی یہاں آٹا مل رہا ہے اور مفت اور سستا مل رہا ہے، تو وہ بیچارے لائن میں لگتے ہیں، تو پولیس ان پر ڈنڈے برساتی ہے، ایک خاتون پہ ڈنڈے برساتی ہے، اور پھر مقدمہ بھی انہی نامعلوم لوگوں پہ درج کر لیا جاتا ہے، اور مقدمہ کیا کہ آٹا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ یہ حال ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ لوگ ریئیکشن بھی نہ دیں، بولیں بھی نہیں، چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ ایک صدیق جان، وہ کون ہے؟ ایک مڈل کلاس کا محنتی لڑکا جس نے یونیورسٹی میں جب وہ تھا اس نے تب سے یہ ایفرٹ شروع کی تھی، ایک خواب تھا اس کا، وہ ایک خواب لے کر اس دنیا میں آیا، اس میڈیا کی دنیا میں آیا، اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ نام کمایا۔ جب وہ یونیورسٹی میں تھا اور اس کا جب کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا وہ میڈیا کا، تب وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور آسان لفظوں میں لوگوں کو پوری سپریم کورٹ کی کارروائی بتایا کرتا تھا اپنے یوٹیوب، اپنے وی لاگ کے تھرو۔ وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں یوٹیوب اور وی لاگ کا ٹرینڈ شروع کیا۔ وہ ایک نوجوان شخص جو محنت کرتا تھا، جو اپنے سپنوں کو اپنی محنت سے پورا کرنا جانتا تھا، حق حلال سے پورا کرنا جانتا تھا، جو حق اور سچ کے سامنے ڈٹنا جانتا تھا، جسے پتا تھا صحیح اور غلط کیا ہے، وہ جانتا تھا۔ آج آپ نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا کیونکہ وہ آپ کو دہشت گرد لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے وہاں سے قیدی وین میں بیٹھ کے پیغام دیا کہ آپ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہم بات کریں گے، لیکن جب میں باہر آ جاؤں گا اور جو کچھ میں نے کہا میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ میسج ہے کہ آپ جو کر لیں، آپ لوگوں کو پکڑ لیں، بند کر لیں، باندھ لیں، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہاں پہ مذاق بنا دیا ہے آپ نے غداری کے قانون کو، بغاوت کے قانون کو، دہشت گردی کے قانون کو، یہ مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ قانون جو ہے قانون کے نام سے نہیں، مذاق کے نام سے جانے جائیں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو ملک کے ایکس آرمی چیف تھے وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں، ان کے انٹرویو پہ زیادہ باتیں نہیں کروں گی، پر صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک گھر کا سربراہ ہے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا اور جو اس کے بچے ہیں وہ اپنی منمانی پہ منمانی کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے پورے ادارے کو مشکل میں ڈال دیا، آپ نے سارا الزام اپنے اداروں میں ڈال دیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے بچوں پر سارا الزام ڈال دے گا تو کیا وہ پاک صاف ہو جائے گا؟ اور دوسری طرف ہمارے پرائم منسٹر، جوکر اعظم، وزیر اعظم شہباز شریف، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پہلی بار میرٹ پہ کوئی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو مجھے جو میری عقل ہے وہ بڑی ناقص سی ہے، مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں نا وہ مجھے ایکسپلین کریں کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی تعیناتی ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں تھی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو یہ بات بتاتی جاؤں کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ ہم پاکستان کے عوام اپنے ملک سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی فوج سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔